बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक नए लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 3rd ईयर और हमारी बुक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्टूडेंट्स, CPU के हवाले से जानने से पहले चलते हैं और देखते हैं कि इससे पहले हम कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और क्लास 3rd ईयर के अंदर हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उस हवाले से हम देख लेते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्लास 3rd ईयर के अंदर हम 2 बुक्स को कवर करेंगे, जिनमें से एक का नाम द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी जो इसके साथ पढ़ाई जाएगी वो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग होगी। द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से हम ये कंसेप्ट जो मेंशन है 43 कंसेप्ट, इन कंसेप्ट को कवर करेंगे और इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर की मुख्तसर ब्रीफ हिस्ट्री के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हवाले से हमारी डिस्कशन हो चुकी है। उसके बाद यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, इस टॉपिक के हवाले से हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर के हवाले से भी हमने फिजिकली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सुपर कंप्यूटर हमारे किस काम आते हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने डिस्कशन की थी। टाइप ऑफ कंप्यूटर के हवाले से भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, इस हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के हवाले से हमारी बात हो चुकी है। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली CPU का ताल्लुक भी कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ ही आता है, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट के साथ आता है। तो आप जानते हैं, चूँकि हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करती है। जिस तरह की यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा इसको, ये उसी तरह का काम करके देगी। इंस्ट्रक्शन को आप कोड या प्रोग्राम भी कहते हैं और कंप्यूटर से जो भी काम लेना होता है आपने, वो सेट ऑफ कोड्स के ज़रिए उसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है और उस इंस्ट्रक्शन की बेस पर कंप्यूटर का हार्डवेयर आपको काम करके देता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से ही हमें 2 चीज़ों का ज़रूर पता चला कि कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर लेता है और उसकी बेस पर काम करता है, और हार्डवेयर वो तमाम फिजिकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। उन्हीं हार्डवेयर्स को स्टूडेंट्स हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं या कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और कंप्यूटर के पार्ट्स को या कंपोनेंट को बेसिकली फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं या पार्ट्स होते हैं, उसको हम इनपुट कंपोनेंट या इनपुट पार्ट्स कहते हैं। और ये वो तमाम पार्ट्स होते हैं जो डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद दूसरा जो अहम पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स होते हैं। और जिन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के अंदर ही CPU और मेन मेमोरी यानी रैम आ जाती है, जिसके हवाले से इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। CPU के हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि CPU क्या है, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, और उसके बाद आगे चलकर हम मेमोरी के हवाले से, यानी मेमोरी जिसको आप रैम भी कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर, इसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग कंपोनेंट थे या प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी आप इनको कह सकते हैं, CPU और रैम दोनों को। उसके बाद तीसरा जो अहम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर या पार्ट ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर हैं, उनको आप आउटपुट कंप्यूटर डिवाइसेस कहते हैं, जिसके हवाले से यहाँ भी कुछ टॉपिक्स मौजूद हैं। मॉनिटर आई थिंक यहाँ पर मौजूद है,
اور اس کی ٹائپس بھی موجود ہیں، یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آتا ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بعد جو اہم پارٹس آف کمپیوٹرز ہیں وہ اسٹوریج ڈیوائسز ہیں، یعنی آپ کے کمپیوٹر نے ڈیٹا پرماننٹ سٹور کرنا ہے، مستقل طور پر سٹور کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ڈیوائسز ہیں ان کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کہا جاتا ہے یا سمپل اسٹوریج کمپوننٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ پر دیکھا تھا کہ کمیونیکیشن ڈیوائسز بھی کمپوننٹ آف کمپیوٹر کا حصہ ہیں، پارٹس آف کمپیوٹر ہیں، کیونکہ آج کا کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو بھی پارٹس کمپیوٹر کی ضرورت ہیں ان کو کمیونیکیشن کمپوننٹ آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 5 ڈیفرنٹ کمپوننٹ آف کمپیوٹر ہیں: ان پٹ کمپوننٹ، پروسیسنگ کمپوننٹ، آؤٹ پٹ کمپوننٹ، اسٹوریج کمپوننٹ اینڈ کمیونیکیشن کمپوننٹ۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہماری جو بات ہوگی وہ پروسیسنگ کمپوننٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج ہم سی پی یو کے حوالے سے بات کریں گے اور سی پی یو کا تعلق آپ کا پروسیسنگ کمپوننٹ کے ساتھ ہے۔ پروسیسنگ کمپوننٹ میں صرف سی پی یو نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ریم بھی ہے، یعنی رینڈم ایکسیس میموری بھی ہے۔ جب بھی کمپیوٹر کوئی کام پرفارم کرتا ہے تو ریم اور سی پی یو دونوں مل کر آپ کے ڈیٹے کو پروسیس کرتے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پکٹوریل فارم میں دیکھیں گے، پکچر کے ذریعے، ڈائیگرام کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ سی پی یو کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سی پی یو کیا ہے۔ بیسیکلی اسٹوڈنٹ سی پی یو اسٹینڈس فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اٹ از دی برین آف کمپیوٹر۔ سی پی یو کی حیثیت کمپیوٹر کے اندر بالکل ایک دماغ کی طرح ہے، جس طرح ایک انسان کے اندر ایک دماغ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ ہوتا ہے جس سے وہ سوچتا ہے اور سوچ کر ڈیفرنٹ ٹاسک یا کام پرفارم کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک سی پی یو جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ایک دماغ یا برین کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے سی پی یو کو، اور اس کو پروسیسر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ A computer cannot work without the CPU، یعنی اگر سی پی یو آپ کے کمپیوٹر میں موجود نہ ہو تو آپ کا کمپیوٹر کوئی بھی کام پرفارم نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل یوز لیس آپ کا کمپیوٹر کہلائے گا۔ اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر اسکرین پر سی پی یو کی ڈائیگرام پکچر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا سی پی یو یہ 1 اسکوائر انچ کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ کے مدر بورڈ پر انسٹال ہوتی ہے یا مدر بورڈ پر اٹیچ ہوتی ہے۔ تو عموماً یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ ہم سی پی یو پورے کے پورے کمپیوٹر کو بول رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا پورا کمپیوٹر سی پی یو نہیں ہوتا، بلکہ سی پی یو ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، آلموسٹ 1 اسکوائر انچ کی ایک چپ ہوتی ہے جو آپ کے مدر بورڈ پر اٹیچ ہوتی ہے، اور مدر بورڈ پر اٹیچ ہو کر یہ ڈیفرنٹ ٹاسک یا ڈیفرنٹ کام پرفارم کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ مدر بورڈ کیا ہوتی ہے یا مدر بورڈ کیا ہوتا ہے؟ تو مدر بورڈ بیسیکلی اسٹوڈنٹ آپ کا ایک سرکٹ بورڈ ہوتا ہے، اور اس کو آپ کمیونیکیشن میڈیم فار انٹائر کمیونیکیشن سسٹم بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بورڈ ہوتا ہے جس پر ڈیفرنٹ کمپوننٹ آف کمپیوٹر اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی کہ انٹرنل کمپیوٹر جن ڈیوائسز کے ساتھ جن چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے مدر بورڈ پر اٹیچ ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر آپ کا سی پی یو یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ باقی آپ بایوس بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ریم کے لیے سلاٹس بھی دیکھ رہے ہیں، تو باقی سارے کمپوننٹ آپ کی مدر بورڈ پر اٹیچ ہوتے ہیں، مدر بورڈ پر لگے ہوتے ہیں، اور یہ مدر بورڈ آپ کے سسٹم باکس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور مدر بورڈ کے اندر سب کمپوننٹ تقریباً کمپیوٹر کی مدر بورڈ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں۔ آپ کیا سی پی یو ہو گیا، ریم ہو گیا، کمپیوٹر بسز ہو گئی، رجسٹرز ہو گئے، بایوس ہو گئے، یہ تمام چیزیں آپ کی مدر بورڈ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں تو سی پی یو بیسیکلی 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ایک حصے کو کنٹرول یونٹ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی پی یو کنسسٹ آف 2 مین پارٹس،
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سی پی یو کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس، کنٹرول یونٹ اینڈ اے ایل یو۔ کنٹرول یونٹ ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے آپ کے سی پی یو کا، اور کنٹرول یونٹ بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ کنٹرول یونٹ از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف سی پی یو۔ اٹ ایکٹس لائک ایز اے سپروائزر آف دا کمپیوٹر، یہ پورے کے پورے کمپیوٹر سسٹم کو سپروائز کرتا ہے اور ایک سپروائزر کی طرح کام کرتا ہے۔ سپروائزر کی طرح کس طرح کام کرتا ہے؟ جب بھی آپ کی کوئی انسٹرکشن کمپیوٹر کو دی جاتی ہے، کوئی بھی ان پٹ کمپیوٹر کو دی جاتی ہے کی بورڈ کے ذریعے، فار ایگزامپل میں مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ 2 نمبر کو جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کی بورڈ سے 2+2 کا بٹن پریس کرتے ہیں تو فوراً آپ کا کنٹرول یونٹ یہ جان لیتا ہے کہ یہ کیا انسٹرکشن کمپیوٹر کے اندر آئی ہے۔ جو ہی آپ کمپیوٹر کو ان پٹ دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی میموری کے اندر جاتی ہے، یعنی ریم کے اندر جاتی ہے، اور ریم سے آپ کا کنٹرول یونٹ وہ سارا ڈیٹا بائی یوزنگ ڈیفرنٹ بسز، کمپیوٹر بسز جن کو بولتے ہیں، ڈیٹا بس، کنٹرول بس اور ایڈریس بس ان کے نام ہیں، آگے ان کی ڈیٹیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان بسز کے ذریعے میموری سے کنٹرول یونٹ وہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ان پٹ کے ذریعے میموری تک پہنچا ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کنٹرول یونٹ اس ڈیٹے کو چیک کرتا ہے، انالائز کرتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس نوعیت کا ہے، اور اگر ڈیٹا ارتھمیٹک آپریشن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جمع مائنس تفریق تقسیم سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ اپنے ارتھمیٹک پورشن کو دے دیتا ہے۔ یعنی آپ کا سی پی یو جو 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس میں ایک کنٹرول یونٹ تھا اور ایک ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ تھا۔ ارتھمیٹک یونٹ یعنی جب بھی آپ نے ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کرنے ہیں، آپ کے کمپیوٹر نے ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کرنے ہیں، ارتھمیٹک آپریشن سے مراد میتھمیٹیکل آپریشن سچ ایز ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، ان کو آپ ارتھمیٹک آپریشن کہہ سکتے ہیں، اور لاجک آپریشن وہ تمام آپریشن جو 2 ویلیوز کے درمیان کمپیریزن کے لیے استعمال ہوں، جس طرح لیس دین، اکول ٹو، گریٹر دین، لیس دین، اکول ٹو، گریٹر دین، اکول ٹو، یہ تمام کمپیریزن لاجیکل آپریشنز ہیں۔ لاجیکل یونٹس لاجیکل آپریشن پرفارم کرتا ہے۔ کنٹرول یونٹ میموری سے جو ہی انسٹرکشن کو لیتا ہے اور لے کر اس انسٹرکشن کی یا اس ڈیٹے کی نوعیت کو چیک کرتا ہے کہ اس پر کرنا کیا ہے، ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کرنا ہے یا لاجیکل آپریشن پرفارم کرنا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کر کے اے ایل یو کو دے دیتا ہے، اور اے ایل یو اس ڈیٹے پر آپریشن پرفارم کرتا ہے، اور آپریشن پرفارم کرنے کے بعد اس کو آپ کا کنٹرول یونٹ دوبارہ واپس لیتا ہے، اور واپس لے کر آپ کی آؤٹ پٹ ڈیوائس یعنی مانیٹر یا کسی اسکرین پر شو کرنا شروع کر دیتا ہے، دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس یہ آپ کی سی پی یو کی ورکنگ ہے۔ تو کنٹرول یونٹ کی اگر بات کریں ہم، تو کنٹرول یونٹ سپروائزر ہیں جو تمام تر ٹاسک جتنے بھی آپ کے کمپیوٹر کے اندر پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول یونٹ مکمل نگرانی میں رکھتا ہے، اور کنٹرول یونٹ ان تمام آپریشن کو بیسیکلی کنٹرول کرتا ہے۔ کنٹرول یونٹ بھی بیسیکلی 3 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، اٹ فیچ دا انسٹرکشن فرام دا مین میموری۔ مین میموری کے اندر جو انسٹرکشن ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے آئی ہوتی ہے اس کو فیچ کرتا ہے، پھر اس کو انٹرپریٹ دا انسٹرکشن ٹو فائنڈ واٹ آپریشن ٹو ڈو، اس انسٹرکشن کو چیک کرتا ہے کہ کام کیا کرنا ہے، آپریشن کیا پرفارم کرنا ہے، اور پھر اس کو جو بھی آپریشن پرفارم کرنا ہے، جس طرح 2+2 ہم نے دیا تھا، یہ ایک ارتھمیٹک آپریشن ہے، یہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کنٹرول یونٹ کہ یہ ایک ارتھمیٹک آپریشن ہے، اور یہ ارتھمیٹک یونٹ کو دے گا، اور ارتھمیٹک یونٹ اس پر آپریشن پرفارم کر کے ریزلٹ جنریٹ کرے گا اور دوبارہ کنٹرول یونٹ کو دے گا، اور کنٹرول یونٹ اس کو آؤٹ پٹ یعنی اسکرین پر دکھا دے گا۔ تو اسٹوڈنٹ اس طرح کمپیوٹر کے یہ کمپوننٹ، سی پی یو کے یہ کمپوننٹ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہی یہی تھا کہ سی پی یو کیا ہے۔ آپ کو یقیناً سمجھ آئی ہوگی کہ سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے، مین پارٹ آف کمپیوٹر ہے، اور وداؤٹ دا سی پی یو آپ کا کمپیوٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور سی پی یو کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا پروسیسر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو سی یو یعنی کنٹرول یونٹ کہتے ہیں، اور دوسرے کو اے ایل یو یعنی ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ کہتے ہیں۔ کنٹرول یونٹ سپروائزر کی طرح کام کرتا ہے، اور ارتھمیٹک اور لاجک آپریٹر جو ہے یہ مختلف ارتھمیٹکس اور لاجکس سے ریلیٹڈ آپریشن کو ڈیل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میموری کیا ہے؟ میموری وہ ٹیمپوریری اسٹوریج ایریا ہے جہاں پر
इनपुट डिवाइस से आने वाला डेटा स्टोर होता है। तो मेमोरी के हवाले से हम इंशाल्लाह आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे कि मेमोरी की कौन कौन सी किस्में हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस लेसन की समझ आई होगी, और अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।